اور اس میں آپ سب کا کردار بہت اہم ہے۔ لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک 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 اللہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میں بس آخری بات یہ کروں گا، اس کو خون آگ لگی ہوئی ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کون ملوث ہے اور حالات کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں میں نے یہی بات کی ہے، آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ کل ایک ختم نبوت میں ہم سب کی جان قربان۔ صاحب کی کتاب کشف المعجوب کا تحفہ محترم جناب گورنر سندھ محمد کامران کشوری صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اردو ترجمہ میں مقام کی طرف سے دیا ہوا، بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے نام میں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور داتا گنج بخش، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ نشست پاکستان ٹھیک اسی طرح سے ترقی کے سفر پر گامزن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر محکمہ اوقاف کے سیکرٹری موجود ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بہترین انتظامات کیے ہیں، اور دل واقعی یہاں آ کر خوش ہوا۔ ویسے ہی ایک روحانیت ہے، اور میرا یہاں مزار پر حاضری دینا وہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس دن گورنر سندھ منصب پر بٹھایا وہ 12 ربیع الاول، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن منصب پر بٹھایا ہے، تو کوشش ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبوں کے لیے اور اپنی عوام کے لیے بہترین سے بہترین خدمات انجام دیں، تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں، لوگوں کے جو کاروبار ہے اس میں ترقی ہو سکے، جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کا مستقبل بہتر ہے۔ اور الحمدللہ مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا، کیونکہ اس بار جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے منصب پر بٹھایا ہے ان کی آپس میں سیاسی جنگ نہیں ہے، بلکہ اس بار کاموں کی سبقت لے جانے کی مقابلہ ہے۔ میں جب یہاں پہنچا تو مجھے ڈرائیور صاحبان نے بتایا کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ رات دن کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس پر آگے بھی کام ہونا ہے، تو یہ ایک خوشی کی بات ہے۔ میں چیف منسٹر پنجاب کے لیے بھی دعا کروں، محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے کہ وہ اپنے صوبے کی عوام کے لیے بہترین سے بہترین کام کر سکیں۔ یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ آصف منیر صاحب وہ جس طرح سرحدی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اسی طرح وہ معاشی طور پر پاکستان کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے SIFC بنائی، جہاں ہمارے محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں۔ تو آج آئیں ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں داتا دربار پر آج کے اس عرس کے توسط سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی میں حائل جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور فرما دے، ہم میں اتحاد، محبت، بین المسلمین، ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے کو
آگے بڑھانے کی صلاحیت ہمیں عطا کرے. ہم مذہبی فرقہ واریت سے نکل کر ایک قوم بن کر، ایک پاکستانی بن کر اس ملک اور اس وطن کی حفاظت کریں. ہم اپنے اندر یہ جذبہ لے کر آئیں کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں. یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی 27ویں شب کو عطا کیا ہے. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک دن ہے 12 ربیع الاول کا، اس دن اس ملک کے لیے پورے پاکستان میں دعائیں ہوئی. آج 12 لاکھ سے زائرین یہاں داتا صاحب پہ حاضری دینے آئے ہیں، اور جب وہ آئیں گے اور آتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس نفرتوں کی سیاست سے، اس بیانیے سے نکل کر صرف پہلے پاکستان اور اس ملک کی سلامتی کے لیے آگے بڑھیں گے، اور اس میں آپ سب کا کردار بہت اہم ہے. لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک 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 اللہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں بس آخری بات یہ کروں گا اور آپ سب سے یہ کہوں گا کہ یہ جو جذبہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے عاشق رسول یہاں جو موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے ہوتے ہوئے، داتا کی اس نگری کو چاہنے والوں کے ہوتے ہوئے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والوں کی آنکھیں نکالنے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم سب اس نیت کے ساتھ کہ جو عرس مبارک ہے یہ ہمارے لیے آنے والے دنوں کو برکت میں تبدیل کر دے، اور ہم سب جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اس سے نکلیں، اور پاکستان کی جو معیشت ہے جو کہ اب ترقی کرنے جا رہی ہے، آنے والے سالوں میں پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سب اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ڈاکٹر صاحب، آج بلوچستان سارا جل رہا ہے، 8-10 مقامات پر تو سیکورٹی فورسز پر حملے ہیں، کشت و خون، آگ لگی ہوئی ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کون ملوث ہے اور حالات کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں، میں نے یہی بات کی ہے، آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ کل ایک ختم نبوت میں ہم سب کی جان قربان